سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مزید، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مددے، قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے، قادری امنار یا غوث اعظم زنم، دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم۔ بگر داب بلا افتاد کشتی، ضعیفان شکست را تو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارو، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادری قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقاً سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاصفیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے، خوان فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، سایہ احسان علی سر پر رہے یارم مدام، سایہ جملہ مشائخ سر پر رہے یارم مدام، حضرت ابن علی شیر خدا کے واسطے۔ بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ پھر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ جیسی آواز ہم کو چاہیے ویسی آواز ملی نہیں، ذرا جی لگا کر درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک دعائیہ اشعار سماعت فرمائیے۔ اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو سمجھیے کہ ہم سب مدینے کے مسافر ہو جائیں گے، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے انشاءاللہ، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، اور زور سے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی
سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ یہ شعر جب بینر پہ لکھوایا تھا میں نے، تو اس شعر کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے 3 حج اور 3 عمرہ 6 مرتبہ مدینہ شریف کی حاضری ہو گئی۔ یہ بڑا پیارا شعر ہے، ہو سکے تو آپ اسے لکھ لیں اور چلتے پھرتے گنگنائیں۔ گنگنانا ہمارا کام ہے، نظر کرم فرمانا مصطفیٰ پیارے کا کام ہے۔ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے، آمین۔ مدینہ جاؤ، مدینے سے آؤں پھر جاؤں۔ کون مدینہ جانا چاہتے ہیں؟ زور سے کہیں یا رسول اللہ۔ مدینہ جاؤں، مدینے سے آؤں پھر جاؤں۔ زور سے اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ مدینہ جاؤں، مدینے سے آؤں پھر جاؤں۔ تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ دکھا دے یا الہی، دکھا دے یا الہی، اور زور سے دکھا دے یا الہی۔ وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اللہ ہم سب کو مدینے کا مسافر بنائے۔ اور بندے کی تو یہ خواہش ہے الحمدللہ کہ موت آئے تو مدینے میں آئے۔ ہمارے لیے اگر ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں، پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں نا، آپ گواہ ہیں کہ نہیں؟ ہاں یا نا؟ پوری امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور جنہوں نے ایک وقت میرے پیچھے نماز پڑھی ہے ان مرحوموں کو بھی اپنی دعا میں نہیں بھولتے ہیں۔ آپ سب گواہ ہیں نا؟ اور جنہوں نے ایک وقت پیچھے نماز پڑھی، حاضر نہیں ہے دنیا میں کہیں بھی ہے، ان کی سلامتی کے لیے دعا ہوتی ہے۔ تو آپ میرے لیے کیا کریں گے؟ میرے لیے دعا کریں گے، اللہ جب موت کا وقت ہو تو گنبد خضرا نگاہوں کے سامنے ہو۔ اللہ اکبر۔ اور جب موت کا وقت ہو تو مدینے کی حاضری نصیب ہو، اور جب دفن ہونے کا وقت ہو تو اللہ جنت البقیع عطا فرمائے۔ اچھا آپ کو معلوم ہے ایک کتاب ہے دلائل الخیرات شریف، مبین بھائی، دلائل الخیرات شریف، اور درود پاک جتنے دنیا میں پڑھے جاتے ہیں تمام درود شریف اس کتاب میں موجود ہیں۔ اور ہفتہ واری، یعنی سنیچر کو اتنا پڑھنا ہے، اتوار کو اتنا پڑھنا ہے، سوموار کو اتنا پڑھنا ہے، منگل کو اتنا پڑھنا ہے، بدھ کو اتنا پڑھنا ہے، جمعرات کو اتنا پڑھنا ہے، جمعے کو اتنا پڑھنا ہے، پھر سنیچر کو اتنا پڑھنا ہے۔ پورے ہفتے کا قریب 20 سے 22 پیج ہے، ایک دن کا ایک پیج۔ حضرت ابو الحسین شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے اس درود پاک کو جمع فرمایا،
اس درود پاک کو جنہوں نے جمع فرمایا. میں آپ کو ایک بات سناؤں, دھیان سے سنیے گا, مس نہ ہو. آپ کا انتقال ہوا, حضرت ابو الحسین شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کو دفن کیا گیا. مراکش آپ کا وطن ہے. 77 سال کے بعد, 77 ایئرس بعد کسی وجہ سے اس قبر سے اس لاش کو نکال کے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا تھا. ایسے نہیں, ان کی لاش کو قبر سے نکال کر دوسری جگہ ٹرانسفر کرنا تھا, دوسری جگہ دفن کرنا تھا. کتنے؟ 77 سال, 77 ایئرس کے بعد جب قبر آپ کی کھودی گئی, لاش مبارک نکالے گئے, تو ایسا لگتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ان کو دفن کیا تھا. اور اس زمانے میں لوگوں نے گال پہ ایسے انگلی رکھی, تو گال پہ جیسے انگلی رکھی تو خون ہٹ گیا, اور جیسے انگلی ہٹائی تو خون واپس اپنی جگہ پہ آ گیا. اور پورے کفن پر کہیں بھی کوئی قبر کا داغ نشان نہیں. قبر ویسی وائٹ وائٹ اور کفن ویسی وائٹ وائٹ. اس لیے کہتے ہیں محمد کے غلاموں کا کفن, زور سے عشق کے ساتھ, محمد کے غلاموں کا کفن. جھوم کے, محمد کے غلاموں کا کفن. اور زور سے, محمد کے غلاموں کا کفن. محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. محمد کے 77 سال کے بعد آپ کی لاش مبارک کو نکالی گئی. اچھا یہ بتائیے, ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ مدینے کی موت دے, مدینے کی موت دے, مدینے کی موت دے, جنت البقیع دے, جنت البقیع دے, جنت البقیع دے. مر جاتے ہیں ادھر, دفن یہاں ہوتے ہیں احمدآباد میں, تو پھر یہ زندگی بھر دعاؤں کا مقصد کیا؟ تو سنیے, میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میرا مدینہ میرے عاشقوں کا مدینہ ہے, میرے عاشقوں کا مدینہ ہے. اور جو مدینے میں دفن ہوا, جنت البقیع میں دفن ہوا, مدینے میں دفن ہوا, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں سیدھی سڑک یہ شفاعت نگر کی ہے. جو مدینے میں دفن ہوا وہ سیدھے جنت میں گیا. اللہ اکبر. تو پھر کیا, کوئی لکھنؤ میں دفن ہے, کوئی بمبئی میں دفن ہے, کوئی احمدآباد میں دفن ہے, کوئی بہار میں دفن ہے, کوئی بنگال میں دفن ہے, لیکن زندگی بھر دعائیں کی ہے کہ میں مدینے میں مروں, مدینے میں دفن ہوں. تو سنیے, حدیث پاک میں آیا ہے کہ ان کے رشتہ دار ان کو دفن کر دیتے ہیں, چلے جاتے ہیں. جن کی تمنا میرے مدینے میں دفن ہونے کی ہوتی ہے, اللہ اس کی لاش کو جنت البقیع میں لے آتا ہے. اور جو منافق جنت البقیع میں دفن ہو جاتا ہے تو اس کی لاش کو اس کی جگہ پہ پہنچا دیا جاتا ہے.
تو آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مومن کی وہ دعا کبھی نہیں ہوتی کہ جو ان کی دعا کو رد کر دی جائے۔ الحمدللہ میرا مولا اپنے پیارے محبوب کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اور دعا سے بھاگتے ہو، دعا کیا ہے؟ الدعاء مخ العباد۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے۔ اگر انسان کا باڈی سلامت ہے لیکن مغز نہیں تو وہ انسان پاگل کہلاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا دعا مخ العباد، اور دعا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو میرا رب اسے قبول فرماتا ہے، اسے قبول فرماتا ہے۔ اور دعا یہ مومنوں کا ہتھیار ہے۔ اللہ نے دعا اس امت مصطفیٰ کو دیکھ کر بہت بڑا خزانہ عطا فرمایا ہے۔ آپ پورے قرآن کریم میں دیکھیے 40 تو ایسے مقام ہے پورے قرآن میں جہاں صرف دعا ہی دعا سکھایا گیا ہے۔ بندو ایسے مانگو، بندو ایسے مانگو، بندو ایسے مانگو۔ اور ایک تو بہت مشہور ہے جس کو جامع الدعا میرے آقا نے فرمایا ہے۔ ایک ایسی دعا فرمائی گئی کہ جس میں ساری چیز آ گئی، دنیا بھی آ گیا، آخرت بھی آ گیا، قبر بھی آ گیا، حشر بھی آ گیا، جنت بھی آ گئے، اور دوزخ سے پناہ کا راستہ بھی مل گیا ہے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جامع الدعا کو لازم کرو۔ کیا ہے جامع دعا؟ سورہ بقرہ میں ہمیں سکھایا گیا ہے ربنا آتینا فی الدنیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں آتینا، آتینا نہیں، الف خرا زبر آ اور تا مکسور ہے، تے کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا نہیں، تو ربنا آتینا، آتینا نہیں، ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ہم کو یہ دعا سکھائی ہے کہ اے بندو مانگو تو ایسے مانگو، ربنا آتینا فی الدنیا، اے ہمارے رب، اے میرے رب، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا، اس دنیا کے اندر، حسنہ نیکیوں کا راستہ عطا فرما، نیکیوں پر چلنا سکھا، برے لوگوں سے بچا، برائیوں سے بچا، برے کاموں سے بچا، اور جب ہم کوئی کام کریں میرے مولا وہ نیک کام ہم سے ہو، برے کام ہم سے نہ ہو، نہ میرے قلم سے ہو، نہ میرے قدم سے ہو، نہ میری آنکھوں سے ہو، نہ میری زبان سے ہو، نہ میرے کان سے ہو، نہ میرے دل سے ہو۔ میرے مولا جب ہم دعا کریں تو میرے مولا حسنات طیبات عطا فرما، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ ہمیں آخرت میں بھی حسنات عطا فرما، نیکیاں عطا فرما، وقنا عذاب النار، اور اللہ ہر وہ کام، ہر وہ راستہ، ہر وہ گفتگو، ہر وہ ورک جو ہمیں دوزخ کے قریب لے جائے، اے اللہ ایسے راستے سے ہماری حفاظت عطا فرما، اے اللہ ایسے راستے سے ہمارے قدم کو بچا، ہماری زبان کو بچا، ہمارے آنکھ کو بچا، ہمارے کان کو بچا، ہمارے دل کو بچا، اے اللہ وقنا عذاب النار، ہر وہ راستے سے ہماری حفاظت فرما جو جہنم میں جانے کا راستہ ہو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ میرے آقا فرماتے ہیں یہ جامع دعا ہے، اس لیے جو لوگ کعبہ شریف جاتے ہیں ہر چکر پر یہ دعا پڑھنے کا حکم ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یہ رکن یمانی سے لے کر رکن حجر اسود تک یہ دعا کہا گیا لازم، اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں کہ جو یہ دعا کرتا ہے، ذرا زور سے سب مل کے کہہ دو یا رسول اللہ،
میرے آقا فرماتے ہیں کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک جب یہ کوئی دعا کرتا ہے تو اس دعا پر آمین کہنے کے لیے اللہ 70,000 فرشتے متعین فرماتا ہے۔ جب بندہ دعا کرتا ہے تو 70,000 فرشتے یہ پڑھنے والوں کے لیے آمین کہتا ہے، آمین کہتا ہے۔ تو یہ جامع دعا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دعاؤں کے ساتھ سلامت رکھے، اللہ ہماری گھروں کو سلامت رکھے، ہماری روزیوں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، زندگی میں جتنا سانس اللہ نے لکھا ہے اچھے کاموں میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے نوجوان ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے، جتنے تجار ہیں ان کے تجارت میں برکت عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔